جو ہمارے کولیگ ہیں، مثلا کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو چند آدمی جو ہیں وہ آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں، مزدور ہیں ایک ہی ادارے کے، ایک ہی فیکٹری میں وہ کام کر رہے ہیں، اور آپس میں جب ان کی گپ شپ ہوتی ہے، مختلف باتیں کرتے ہیں، تو کبھی کوئی دین کی کوئی بات آ جائے، کبھی دین کی بات آ جائے تو مسلمان گناہ گار سے گناہ گار ہو، لیکن دین کی بات کو کسی مذاق کے انداز میں، دین کی بات کو کسی مذاق کے انداز میں اس کو ہلکا کر کے، ڈی ویلیو کر کے وہ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم فرض ہے۔ اگر دین کے کسی چیز پر تم عمل نہیں کرتے تو کم از کم تمہارا لہجہ اس کے بارے میں کوئی مذاق کا نہ ہو۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ کسی جگہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کسی ادارے کے لوگ ہوں، وہ آپس میں جب اکٹھے ہوتے ہیں بے تکلفی میں، تو اگر ان میں کوئی ایسا بھی آدمی ہو جو نمازی ہو، تو نماز کا جب وقت آئے تو کئی اور دیکھا ہے کہ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ آپ نے تو نماز پڑھنی ہوگی نا، آپ نے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ گویا کہ نماز پڑھنا ایک تحقیر کا، حقارت کا نشان ہے۔ 10 آدمی اکٹھے ہیں، ان میں 1 یا 2 نماز پڑھنے والے ہیں، تو جنہوں نے نماز چھوڑی وہ تو گناہ گار ہیں، لیکن جب انہوں نے مذاق کے اندازے میں اور مذاق کے لہجے میں، دل لگی کے لہجے، اب تو آپ نے نماز پڑھنی ہوگی نا، نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ بھی شاعر اللہ کی سخت بیدبی ہے۔ عمل تو جس کو نصیب ہے وہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا بھی دے گا، لیکن یہ حق کسی کا نہیں کہ دین کے کسی پہلو کو، کسی مسئلے کو، کسی عنوان کو مذاق کے لہجے میں وہ ذکر کرے۔ مذاق کے لہجے میں کرے تو ایمان اٹھ جاتا ہے۔